تو آئیے ایک بہت ہی خاص سفر پر چلتے ہیں۔ یہ سفر ہے قرآن میں بتائے گئے ان 25 پیغمبروں کی کہانیوں کا، یہ سمجھنے کا کہ وہ کون تھے اور ان کا مقصد کیا تھا۔ دیکھیے، یہ سب انسان تھے، بالکل ہماری اور آپ کی طرح، لیکن انہوں نے اپنی پوری زندگی ایک بہت بڑے مقصد کے لیے لگا دی۔ حدیث کی مانے تو ہم انسانوں کی رہنمائی کے لیے بھیجے گئے پیغمبروں کی تعداد 1,24,000 ہے۔ ذرا سوچئے اس نمبر کے بارے میں، 1,24,000۔ یہ دکھاتا ہے کہ اللہ نے کبھی بھی کسی بھی دور میں کسی بھی قوم کو اکیلا نہیں چھوڑا، ہمیشہ رہنمائی کا کوئی نہ کوئی انتظام کیا۔ تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ بھئی اگر اتنے سارے پیغمبر آئیں تو قرآن نے صرف 25 کا ہی نام کیوں لیا؟ مطلب ان کی کہانیوں میں ایسا کیا خاص ہے جو انہیں دوسروں سے الگ کرتا ہے؟ آئیے آج اسی سوال کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس سفر میں ہم کہاں کہاں جائیں گے؟ ہم انسانیت کی بالکل شروعات سے شروع کریں گے، پھر حضرت ابراہیم کی وراثت کو سمجھیں گے، بنی اسرائیل کے پیغمبروں کی داستانوں سے گزریں گے، صبر اور سلطنت کی مثالیں دیکھیں گے، اور پھر آخر میں نبیوں کے سلسلے کی آخری کڑی تک پہنچیں گے۔ تو ہماری کہانی شروع ہوتی ہے دنیا کے پہلے انسان سے جو پہلے پیغمبر بھی تھے، اور یہ کہانی اس دور تک جاتی ہے جب انسانیت نے اپنی پہلی سب سے بڑی آزمائش کا سامنا کیا تھا۔ سب سے پہلے حضرت آدم، وہ جنہیں اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اور ہر چیز کا علم سکھایا۔ ان کے بعد آئے حضرت ادریس، جنہوں نے انسانیت کو تہذیب سکھائی، قلم سے لکھنا، کپڑے سلنا، شہر بسانا۔ اور پھر آتے ہیں حضرت نوح، جنہوں نے صبر کی ایک ایسی مثال قائم کی جو آج بھی دی جاتی ہے۔ سوچئے 950 سال، ایک پوری زندگی انہوں نے اپنی قوم کو صحیح راستہ دکھانے میں لگا دی۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ حضرت نوح کو دوسرا آدم بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس بڑے طوفان کے بعد جب سب کچھ ختم ہو گیا تو دنیا کی پوری آبادی انہی کے 3 بیٹوں سے آگے چلی، جن سے آج کی عرب، افریقی، یورپی اور ایشیائی نسلیں وجود میں آئیں۔ اب ہم کہانی میں اس موڑ پر آتے ہیں جہاں ایک ایسے پیغمبر کا ذکر ہے جن کی زندگی نے نبیوں کی نسل کو 2 بڑی شاخوں میں بانٹ دیا۔ وہ تھے حضرت ابراہیم، جنہیں خلیل اللہ یعنی اللہ کا دوست کہا گیا۔ ان کی پوری زندگی آزمائشوں سے بھری تھی۔ انہوں نے اپنی قوم کے بنائے ہوئے بتوں کو کھلے عام چیلنج کیا تو انہیں ایک دھدکتی ہوئی آگ میں پھینک دیا گیا، لیکن اللہ کے حکم سے وہ آگ ان کے لیے ٹھنڈی ہو گئی۔ انہیں اپنا گھر، اپنا وطن، سب کچھ چھوڑنا پڑا صرف اللہ کے لیے۔ اور پھر آئی وہ سب سے بڑی آزمائش، اپنے ہی بیٹے کی قربانی کا حکم۔ اور یہیں سے کہانی 2 حصوں میں بٹ جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم کے ایک بیٹے حضرت اسماعیل سے اربوں کی نسل چلی، جس میں آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اور ان کے دوسرے بیٹے حضرت اسحاق سے بنی اسرائیل کے نبیوں کا ایک لمبا سلسلہ شروع ہوا۔ مطلب اگر دیکھیں تو جڑ تو ایک ہی ہے۔ تو چلیے اب حضرت اسحاق سے چلنے والی نسل کی کہانی دیکھتے ہیں، جس میں قرآن کی کچھ سب سے دلچسپ اور تفصیل سے بیان کی گئی داستانیں موجود ہیں۔ اس سلسلے کی سب سے شاندار کہانیوں میں سے ایک ہے حضرت یوسف کی کہانی۔ ایک خواب دیکھا جس کی وجہ سے ان کے ہی بھائیوں نے انہیں کنویں میں پھینک دیا۔ مصر میں غلام بن کر بکے، بے قصور جیل گئے، لیکن اپنے صبر، اپنی پاکیزگی اور اپنے ہنر کی وجہ سے وہ آخرکار مصر کے حکمران بنے، اور پھر ان بھائیوں کو معاف کر دیا جنہوں نے ان کے ساتھ اتنا ظلم کیا تھا۔ اور پھر آتے ہیں حضرت موسیٰ، جن کا ذکر قرآن میں سب سے زیادہ بار ہوا ہے۔ ایک طرف حضرت موسیٰ تھے جنہیں اللہ نے بھیجا تھا اپنی قوم کو فرعون کے ظلم سے آزاد کرانے کے لیے، اور دوسری طرف تھا فرعون جو اتنا مغرور تھا کہ خود کو خدا کہتا تھا۔ انجام کیا ہوا؟ اللہ کے معجزے سے سمندر میں راستہ بنا اور بنی اسرائیل بچ گئے، جبکہ فرعون اپنی پوری فوج کے ساتھ اسی سمندر میں ڈوب گیا۔ اچھا، اب ہم کچھ ایسے نبیوں کی بات کریں گے جو اپنی کسی خاص پہچان کی وجہ سے جانے جاتے ہیں۔ کسی کو صبر کے لیے، کسی کو انصاف کے لیے، تو کسی کو اپنی قوم کو بار بار چیتاونی دینے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ جیسے کہ حضرت داؤد اور سلیمان جیسے نبی بادشاہ تھے جنہوں نے انصاف اور حکمت سے حکومت کی۔ پھر حضرت ایوب اور یونس جیسے نبی تھے جن کی زندگی صبر اور توبہ کا ایک بہترین نمونہ ہے۔ اور حضرت ہود، صالح اور شعیب جیسے پیغمبر بھی تھے جنہیں ان قوموں کے پاس بھیجا گیا جو ناپ تول میں دھوکہ اور ظلم کرتی تھیں۔ اور جب صبر کی بات آتی ہے تو حضرت ایوب کی مثال سب سے بڑی ہے۔ جب ان کی دولت، ان کی اولاد، ان کی صحت، سب کچھ ایک ایک کر کے چھن گیا تو انہوں نے کوئی شکوہ نہیں کیا، بلکہ بس یہ دعا کی۔ یہ دعا آج بھی ہر اس انسان کے لیے امید کی ایک کرن ہے جو مشکلوں سے گھرا ہوا ہے۔ اور اب ہمارا یہ سفر
پیغمبروں کے سلسلے کے آخری دور کی طرف بڑھ رہا ہے۔ یہ وہ نبی تھے جنہوں نے آخری اور سب سے بڑے پیغام کے لیے راستہ ہموار کیا، زمین تیار کی۔ اس دور کی شروعات ہوتی ہے حضرت زکریا سے، جنہیں بڑھاپے کی عمر میں ایک نیک بیٹے کی خوشخبری ملی۔ ان کے بیٹے تھے حضرت یحییٰ، جنہوں نے سچائی اور حق کا پرچم اتنی بلندی سے اٹھایا کہ اس کے لیے اپنی جان تک دے دی۔ اور پھر آتے ہیں حضرت عیسیٰ، جن کا تو وجود ہی خود ایک معجزہ تھا۔ حضرت عیسیٰ جو مریم کے بیٹے تھے، اللہ نے صرف کن کہا، یعنی ہو جا، اور وہ بنا باپ کے پیدا ہو گئے۔ انہوں نے اللہ کے حکم سے مٹی کے پرندوں میں جان پھونکی، لاعلاج بیماروں کو شفا دی، یہاں تک کہ مردوں کو زندہ کیا۔ اور جب دشمنوں نے انہیں سولی پر چڑھانے کی سازش کی تو اللہ نے انہیں زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ اور اب ہم اس سلسلے کی آخری اور سب سے اہم کڑی تک پہنچتے ہیں، رحمت للعالمین، یعنی وہ پیغمبر جو صرف کسی ایک قوم کے لیے نہیں بلکہ سارے جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح روشن تھا۔ وہ جب چلتے تو زمین سے خوشبو آتی۔ ان کی ہر بات رحمت کا پیغام تھی اور ان کی مسکراہٹ میں جنت کی خوشبو محسوس ہوتی تھی۔ ان کی رحمت کا سب سے بڑا ثبوت مکہ کی فتح کا وہ دن ہے۔ ذرا سوچئے، وہ لوگ ان کے سامنے سر جھکائے کھڑے تھے جنہوں نے ان پر ظلم کیے تھے، انہیں ان کے گھر سے نکالا تھا، ان کے ساتھیوں کو شہید کیا تھا۔ ہر کوئی بدلہ لینے کی امید کر رہا تھا، لیکن انہوں نے صرف ایک جملہ کہا، جاؤ، آج تم سب آزاد ہو۔ کوئی بدلہ نہیں، صرف معافی، صرف رحمت۔ تو حضرت آدم کے علم سے لے کر نوح کے صبر، ابراہیم کی قربانی، موسیٰ کی ہمت اور آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت تک، ہر نبی کی زندگی ہمیں کچھ نہ کچھ سکھاتی ہے۔ تو اب آخری سوال یہ ہے کہ ان تمام کہانیوں کو جاننے کے بعد ہم صبر، ہمت اور رحمت کو اپنی زندگی کا حصہ کیسے بنا سکتے ہیں؟